السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تختی نمبر 25 رسم الخط آج دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25 رسم الخط۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ قاعدہ لکھا ہوا ہے، پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان، یہ کراس نشان جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشہ میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کرے۔ ہر خانہ میں لکھنے کا طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ رسم الخط جو ہے لکھنے کا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ نیچے کی عربی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہجا دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ روانی بھی دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دیکھیے اس جو اوپر جو لکھا ہوا ہے لائن کے اوپر، وہ لکھنے کا طریقہ ہے، اور جو نیچے جو بتایا گیا ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر امات، لیکن یہاں پر جو ہے وہ الف کے اوپر کراس نشان بنا ہوا ہے، تو یہ الف کو ہم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن شریف میں تو اس طریقے سے نہیں آئے گا، یہاں ہم لوگ کچھ پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس طریقے سے ہم کو سمجھ میں آتے رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں، یہ اصل میں امات ہے، اس کو پڑھیں گے کس طریقے سے؟ امات، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، لا الہ اللہ، لیکن یہ الف کے اوپر کراس ہے، یعنی اسے نہیں پڑھیں گے، تو یہ کس طریقے سے پڑھے جائے گا؟ لا الہ اللہ۔ تو ہم لوگ اس کا سب کا ہجا دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، فا زبر ف، اف، حمزہ میم زیر ام، اف ام، میم الف زبر ما، اف ام ما، تا زبر تا، اف ام ما تا، لام زبر ل، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئی لل، لام کھڑا زبر ل، لئی للہ، حاضر ہی، لئی للہ۔ تو آگے دیکھتے ہیں، یہ اصل میں لکھا ہوا ہے ان تبو، ٹھیک ہے۔ تو اسے پڑھیں گے کس طریقے سے؟ الف کے اوپر یہ کراس کا مارک ہے، تو یہ اس کو نہیں پڑھیں گے، الف کو۔ حمزہ کے بعد جو الف دی گئی ہے اسے نہیں پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ہجا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، با واو مد پیش بو، انت بو، حمزہ زبر ا، انت بو ا، میم نون زیر من۔ اب اس کو ایک بار روانی دیکھتے ہیں پہلے، یہ اصل میں من نبئی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے لکھا گیا ہے، لیکن پڑھیں گے اس کو کس طریقے سے؟ دیکھتے ہیں نیچے، میم نون زیر من، نون زبر ن، من، با زبر ب، من نب، حمزہ زیر ای، من نبئی۔ تو آگے دیکھتے ہیں، ملائہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ الف کے اوپر کراس ہے، اسے نہیں پڑھیں گے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اور نیچے جو دیا گیا ہے یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو ہم لوگ نیچے کا دیکھتے ہیں، میم زبر م،
لام زبر ل مل حمزہ زیر ای ملئی ہا کھڑی زیر ہی ملئی ہی. آگے دیکھتے ہیں ولا اوزعوا، یہ ایکچوئل میں لکھا گیا ہے، پڑھیں گے کیسا اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ. واو زبر و لام زبر ل ولا حمزہ واو زبر او ولا او ظا زبر ظا ولا او ظا عین واو پیش عو ولا اوزعوا. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھتے ہیں ادھر ثمودا، یہ اس طریقے سے لکھا گیا ہے، پڑھیں گے کس طریقے سے اسے. ثا زبر ث میم واو پیش مو ثمو دال زبر د ثمود لتتلو، لیکن یہ الف کے اوپر کراس ہے تو اسے نہیں پڑھیں گے. لام زیر لی تا تا زبر تت لتت لام پیش لو لتتلو واو زبر و لتتلو لن ندعو، تو کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو. یہ جو ہے الف کے اوپر کراس ہے، اسے نہیں پڑھیں گے. یہ لکھنے کا طریقہ ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ آپ دھیان میں رکھ لیں. اوپر کا جو سارا جو لکھا ہوا ہے وہ لکھنے کا طریقہ ہے، اور پڑھیں گے کس طریقے سے، اس طریقے سے پڑھیں گے اس کو. لام نون زبر لن نون دال زبر ند لن ند عین پیش عو لن ندعو واو زبر و لن ندعو لشیء. ٹھیک ہے، تو یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اگر اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھنے میں کافی دشواری ہوئے گی. لشیء، ٹھیک ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. ڈائریکٹ الف کو ہٹا کے شین کو جو ہے یا سے ملا دیں گے. اس طریقے سے دیکھتے ہیں. لام زیر لی شین یا زبر شی لی شی حمزہ دو زیر ان لی شی ان لیکن، تو یہ الف کو یہاں پر بھی نہیں پڑھیں گے. لام کھڑا زبر لا کاف نون زیر کن لیکن نون زبر ن لیکن لا اذبحنہ، یہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے، الف کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے. لام زبر ل حمزہ ذال زبر اذ لأذ با زبر ب لأذ با حانون زبر حن لأذ بحن نون زبر ن لأذ بحن ہا الٹا پیش ہو لأذ بحنہ. تو یہ جو ہے اصل میں لا اذبحنہ ہے، تو اسے کس طریقے سے پڑھیں گے الف کو ہٹا کے لا اذبحنہ. تو آج ہم لوگ انشاءاللہ بس اتنا ہی پڑھیں گے، اور کل جو ہے انشاءاللہ وہ آگے والے سبق میں آگے کا دیکھیں گے. تو اس کو روانی ایک بار پورا اچھے سے پڑھ لیتے ہیں. یہ اوپر کا جو ہے وہ طریقہ لکھنے کا ہے، آپ کو ایک بار اور بتا دیا جاتا ہے. یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور یہاں پڑھنے کا طریقہ ہے، تو آپ اسے ذہن میں رکھیں. یہ آگے انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے تو یہ کافی ہماری مدد کرے گا. تو یہ سارے قاعدے جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرتے چلیں، تاکہ جب آگے ہم قرآن شریف میں کچھ قاعدے دیکھیں تو آپ کو اس میں دیکھنے میں آسانی ہو. أَفَإِن مَّاتَ، تو یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا. أَفَإِن مَّاتَ لَا إِلَى اللَّهِ، تو یہ غلط ہے. لَإِلَى اللَّهِ، ہم لوگ ڈائریکٹ صحیح پڑھیں گے، ڈائریکٹ اس کو
أن تبوء من نبأ ملئه ولأوزعوا ثمود لتتلو لن ندعو لشيء لكن لأذبحنه. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے رسم الخط کے بارے میں پڑھے ہیں کہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو بس فی الحال آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.